توجہ کریں، یہ کربلا کا واقعہ آل محمد کبھی نہیں بھول پائے، کوفہ کا واقعہ، شام کا واقعہ کبھی نہیں بھول پائے، مگر کچھ اذیتیں ایسی تھیں کہ جن کو خاص طور پر نمایاں کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ سید سجاد سے جب کسی نے پوچھا بہت زیادہ مصائب کہاں پر آئے، تو سجاد نے کہا الشام الشام الشام، کبوکاد و ذلیلا فی دمشق، مجھے اس طرح سے شام میں کھینچا جاتا تھا جیسے کہ میرا کوئی والی نہ ہو، میرا کوئی وارث نہ ہو، جیسے کسی جگہ کے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے، اور کیفیت یہ تھی کہ میری ماؤں اور بہنوں کے سر پر ردا موجود نہیں۔ یہ سید سجاد نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا امام حسین کی پیاس کو بہت زیادہ یاد کیا ہے سید سجاد نے، قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانان، ارے میں کیسے پانی پی لوں، میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے گئے۔ قتل ابو عبداللہ الحسین جائعان، ارے میں کیسے کھانا کھا لوں، میرا بابا بھوکا ذبح کر دیا۔ یہ دو حوالے آپ نے سنے۔ اسی طریقے سے علی اصغر کو سید سجاد نے جتنا یاد کیا ہے، بہت کم آپ کو ایسی مثال ملیں گی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ واپس آ چکا تھا۔ شہر مدینہ میں سید سجاد 35 برس تک خون کے آنسو روتے رہے۔ کوفہ میں مختار کی حکومت ہے اور مختار انتقام لے رہے ہیں، قاتلان امام حسین کو گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور اقبال جرم کروا کے ان کو قتل کرتے ہیں۔ خولی، سنان، کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اس موقع پر گرفتار کیے گئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی میرے نوجوان دوست یاد رکھیں کہ یہ جتنے قاتل ہیں ان سب نے ابن زیاد کے دربار میں اپنی اپنی رپورٹس جمع کرائی تھیں کہ ہم نے کربلا میں یہ کیا، ہم نے کربلا میں یہ کیا، تاکہ زیادہ سے زیادہ انعام مل سکے۔ یہ سارا ریکارڈ، یہ سارے دفتر، یہ ساری فائلیں مختار کے پاس تھیں، اور مختار میچ کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے تم اقرار کرو، اور جو تم نے خود لکھا ہے نا میں اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کروں گا، دیکھوں گا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لکھا ہوا کیا ہے۔ مقتل کا بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کی مرحومن منت ہے۔ مقتل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اس اقبال جرم کے نتیجے میں ہم تک پہنچا ہے۔ تو اب ایک شخص کوفہ کا رہنے والا، مختار کا زمانہ، پہنچا مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ میں سید سجاد کے پاس حاضر ہوا، سید سجاد سے گفتگو ہوئی۔ سید سجاد پوچھتے ہیں مختار کا کیا حال ہے، کوفے میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے مولا میں کیا بتاؤں، مختار شہدائے کربلا کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر ان کو تہہ دیگ کر دیتے ہیں۔ سید سجاد نے کچھ دیر کے لیے اپنا سر جھکا لیا، کچھ سوچتے رہے، چہرہ بلند کیا اور پھر کہتے ہیں ہرملہ پکڑا گیا؟ ہرملہ گرفتار ہوا، ہرملہ پکڑا گیا؟ وہ شخص کہتا ہے مولا میں حیران ہوں، آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، پوچھا آپ نے تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا، ہرملہ نے اسی کو تو قتل کیا تھا، اے مولا آپ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اور اب سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا، وہ تیر ہم آل محمد کے جگر کے پار ہو گیا، ہمارے دل کے پار ہو گیا۔ ہم نہ اس ننھے مجاہد کو فراموش کر سکتے ہیں، نہ اس کے بہتے ہوئے خون کو فراموش کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے کہا مولا اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، آپ کو تہذیب آل محمد میں بہت کم ملے گا کہ کسی کو بددعا دی جائے، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بددعا دی کہ وہ گرفتار ہو، وہ قتل کیا جائے، یہ بددعا دی سید سجاد نے۔ اور یہ شخص واپس آ گیا، کوفہ میں داخل ہوا۔ جب کوفہ میں آیا، مختار کے دربار میں پہنچا، دربار سجا ہوا تھا، اور اچانک اس نے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی ہرملہ کو گرفتار دیکھا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار کہتے ہیں
اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر اس موقع پر نعرہ تکبیر لگانے کی کوئی خاص وجہ؟ اب یہ کہتا ہے مختار میں کیا بتاؤں، میں مدینے سے ابھی بس کوفہ میں داخل ہوا ہوں، وہاں میری ملاقات ہوئی سید سجاد سے۔ سجاد نے آپ کے بارے میں پوچھا، قاتلوں کے بارے میں پوچھا۔ جب میں نے بتایا کہ آپ قاتلوں کو گرفتار کر کے قتل کر رہے ہیں تو سید سجاد نے صرف اس ہرملہ کے بارے میں پوچھا کہ یہ گرفتار ہوا یا نہیں۔ جب میں نے کہا کہ نہیں گرفتار نہیں ہوا تو سجاد نے اسی کے بارے میں بددعا کی، اور میں یہاں آیا اور میں نے دیکھا یہ گرفتار ہے، میں اپنے جذبات پر قابو نہ پا سکا۔ مختار اتنے جملے سننے کے بعد گھاڑے مار مار کر رونے لگا، گریا کرنے لگا، آنسو بہانے لگا، اور مختار نے ہرملہ کو مخاطب کر کے کہا اے ہرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، بتا کہ تو نے کربلا میں کون سے جرائم کیے۔ ہرملہ نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر مجھے قتل کرنا ہے مجھے قتل کر دے، مگر امیر مجھ سے یہ سوال مت کر کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، میں بتانا نہیں چاہتا۔ مختار کہتے ہیں ہرملہ بتانا تو پڑے گا۔ ہرملہ اصرار کرتا ہے امیر مجھ سے مت پوچھ، مجھے قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ اور اب ہرملہ کہتا ہے اے امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے، 7 میں سے 4 تیر نشانے پر نہیں لگے، اے امیر بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے پہلا تیر کس پر چلایا۔ اب ہرملہ کا جواب سنیے۔ ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس مشق سکینہ بھر کے عباس مشق سکینہ بھر کے خیمے کی طرف جا رہے تھے۔ عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے مگر عباس کے حوصلے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عباس گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کسی طریقے سے مشق خیمے تک پہنچ جائے۔ اس موقع پر عمر سعد نے مجھے کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ یہ مشق خیموں تک نہ جا سکے۔ اے امیر 3 بھال کا تیر میں نے کمان میں جوڑا اور جب میں نے رہا کیا ہے وہ تیر جا کر مشق میں پیوست ہو گیا، مشق چھدی، پانی بہا، پھر وہ شیر گھوڑے پر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گر گیا۔ مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس کو مارا۔ ہرملہ نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ تیسرے تیر پر چلا گیا اور کہنے لگا اگلا تیر میں نے اس وقت رہا کیا کہ جب حسین مظلوم ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہے تھے۔ میرا امام زخمی تھا، سر زخمی، گلا زخمی، تن زخمی، پورا جسم حسین زخمی، مگر اس وقت بھی میرا مولا ذوالجناح کے اوپر ڈگمگا رہا تھا، زمین پر نہیں گرا تھا۔ مجھے اس وقت عمر صاحب نے کہا اے ہرملہ کچھ ایسا کر کہ زہرا کا لال زمین کربلا پر گرے۔ اے امیر اس وقت میں نے 3 بھال کا تیر کمان میں جوڑا اور جب میں نے رہا کیا وہ تیر پیوست ہو گیا حسین کی پیشانی میں۔ اجرکم اللہ، خون کا فوارہ حسین کی پیشانی سے جاری ہوا اور پھر اس کے بعد زہرا کا لال ذوالجناح کے اوپر ٹھہر نہیں سکا، وہ زمین کربلا پر گرا۔ اور کیسے گرا؟ زمانے کے امام کی فریاد یاد ہے نا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جو جب زین سے زمین پر آیا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا۔ پورا جسم حسین تیروں پر معلق تھا۔ یہ 2 تیر ہو گئے اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے تیسرا تیر کس کو مارا۔ ہرملہ پھر ہاتھوں کو جوڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں امیر یہ تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، میں نہیں بتانا چاہتا۔ مختار نے اصرار کیا اور اب ہرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا۔ حسین کہہ رہے تھے ارے اس بچے کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، اگر تمہاری نظر میں کوئی قصوروار ہے میں ہوں نا، اس بچے نے کیا جرم کیا ہے؟ آگے بڑھ کر چند قطرے پانی پلاؤ۔ اے امیر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ مختار کہتے ہیں پھر کیا ہوا کہ حسین نے بچے کو زمین پر رکھ دیا
समझते हो बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूंगा। लो ये बच्चा रेगिस्तान करबला पर तड़प रहा है, मचल रहा है, आगे बढ़ो पानी पिलाओ। ऐ अमीर किसी ने पानी नहीं पिलाया। हुसैन ने फिर बच्चे को अपने हाथों पर लिया और कहा बेटा तुम भी तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो ना, बताओ तुम कितने प्यासे हो। असगर ने अपना रुख किया फौज अश्किया की तरह, सूखी जबान सूखे होठों पर फेरना शुरू की। फौज में तनातुम मचा। उस मौके पर उमर साहब ने कहा या हुरमला इतना कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे। ऐ अमीर मैंने तीर कमान में झोड़ा और फिर उसको रिहा कर दिया। मुख्तार कहते फिर क्या हुआ? हुरमला कहता फतकल्लम सभी वाला यदयलिमा, बच्चा बाप के हाथ पर मुनक़लिब हो गया, बच्चा ज़िबा हो गया। हुसैन ने खून असगर जो हल्दी दिल्लू में लिया अपने चेहरे पर मलकर कहने लगे मैं इसी तरह अपने नाना मुस्तफा की बात